کہا تھا کہ زور دیا جائے گا، لیکن وہ صرف بات کے ساتھ تھا کہ میں بات پہ زور دوں گا، ویسے زور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نصاب کو سیم کیا جائے گا، چاہے وہ بیکن ہاؤس کا ہے چاہے گورنمنٹ کے اسکولس کا ہے، لیکن وہ کہہ دیا گیا لیکن اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا سر۔ جب ہماری 3 ماہ گورنمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے ان کی 3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے، اس وقت یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ ذرا یہ بھی مجھے بتا کہ کام کوئی کرے گا اور نمبر پلیٹ یہ لگائیں گے۔ آپ وہاں کے جا کر ریکارڈ دیکھ لیں، اگر یہ ریکارڈ وہاں پر موجود ہو کہ رانا صاحب نے کرایا، میرے بڑے بھائی ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں۔ وہ پی ٹی آئی دور میں نہیں ہوا تھا، وہ ایک منی اسٹیڈیم بنا تھا، ہمارا پارک تھا، ایک منی اسٹیڈیم بنا تھا، بلدیہ میں سے بنا تھا اور ہمارے دور میں بنا تھا۔ اس کا بھی شاید ریکارڈ موجود ہوگا، وہ آپ جا کے میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں وہاں پر جھوٹا ہوں تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب میرے بھائی ہیں بڑے، جو میرے قابل احترام ہے، مجھے وہ جو کہیں گے میں حاضر ہوں۔ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ میرا محکمہ تھا، میں نے اور میرے ایم این اے راؤ اجمل خان نے جو مل کر وہ کوشش کی ہے اور وہ ہم نے اسکول بنوایا کہ اگر انہوں نے کام کروایا ہے، مجھے میری عوام نے، مجھے میرے شہر نے، مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے پیار کیا ہے، 3 دفعہ جتایا ہے، میں ان کے ساتھ تیار ہوں، میں اپنی پبلک کو جواب دے ہوں۔ آج ہمارے پروگرام ایک دستک میں میرے مہمان ایک ایسی سیاسی شخصیت ہیں جن کی پیدائش ایک ایسے سیاسی گھرانے میں ہوئی جو تقریباً پچھلے 72 سال سے سیاست میں قائم و دائم ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جو اوکاڑا کے شہر میں پیدا ہوئی، گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا، 2008 سے لے کر اب تک 2023 تک صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ آئیے جانتے ہیں، اور کوئی نہیں، ملک علی عباس کھوکھر پی پی 188 سے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ السلام جناب۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے 72 سال سے آپ کا خاندان سیاست میں ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں رانا صاحب تھوڑی شکریہ ادا کراں گا کہ تسی اج مینوں موقع دتا، میرے کو تشریف لے آئے ہو۔ ساڈا خاندان اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ 1951 تو پہلے میرے نانا جی ایم ایل اے بنے سن اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کیتی ہے، جڑے کہ بعد 3 دفعہ ہو رہے ہیں۔ 71 دے وچ انہوں دی وفات ہوئی ہے، ادو میرے والد صاحب پولیس وچ ملازم سن، تو انہوں نے پھر وہ جاب چھوڑتے تے اتنے آتے انہوں نے لوگوں کی خدمت کیتی ہے۔ تے 85 دا پہلا الیکشن جڑا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ لڑے سن اور ان دے وچ آتے اوپر میاں طاہر احمد اور میاں یاسین سن، جڑے کہ ایم این اے ساڈے دونوں وہ فارغ ہو گئے سن۔ تو پھر 2 دن بعد میرے والد دا الیکشن سی ایم پی اے دا اور 85 دے وچ، اور سب تو زیادہ اس ٹائم پنجاب وچ لیڈ انہوں دی ہے سی۔ 85 تو لے تے پھر اسی 88 الیکشن لوز کیتا سی 2700 ووٹاں تو۔ وہ جڑے میرے اج کل حریف نے، میرے بھائی بھی ہیں بڑے، چودھری طارق ارشاد صاحب، انہوں دے پولنگ سٹیشن تے تھوڑا مسئلہ بن گیا سی، تو وہ جڑی اسمبلی 2 سال چلی سی وہ اسی لوز کیتا سی۔ پھر اس تو بعد جڑا 90 والا، 93 والا، 96 والا، بلکہ 99 تک میرے والد صاحب اس الیکشن لڑتے رہے اور لوگوں نے عزت دیتی ہے۔ اور اس تو بعد پھر جڑا 2002 دے وچ الیکشن ہویا سی، ان دے وچ آتے میرے ماموں وہ الیکشن لڑے سن، لیکن اسی اوپر انڈیپینڈنٹ ساتھ کیتا سی ایم این اے دا راؤ اجمل دا، وہ الیکشن انہوں نے اسی لڑایا۔ پھر اس تو بعد 2008 آتے وہ دونوں صاحب الیکشن لڑے تو سانوں انہیں مخالف سمجھ لیا۔ اس تو بعد پھر 2008 دے وچ ساڈا ایک پینل بنیا جن دے وچ میں سا، میاں منظور خان وٹو ایم این اے سی ساڈی دونوں سیٹاں تے، حویلی دپال پور تے میرے تھلے دپال پور تے میں سا، حویلی میاں معین سی، حجرے انہوں دی اپنی وسیل پور انہوں دی بیٹی سی، حجرے میاں صاحب خود سن، جن دے وچوں اسی 5 سیٹاں سے جیتے ہیں۔ تے اس تو بعد ایک سیٹ اسی لوز کیتی سی حجرے شہر والی۔ تو اس تو بعد پھر 13 دے وچ میں پارٹی ٹکٹ تے الیکشن لڑیا سا۔ پھر اس تو بعد 2018 میں پارٹی ٹکٹ تے الیکشن لڑیا سا، کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے میں سیدھا نون لیگ جوائن کیتی سی کہ اسی شروع دن تو اج تک جڑے وہ کہندے نا کہ اسمبلیاں دے وچ بیٹھے لوگ کہ یہ لوٹے نے، الحمدللہ اسی اج تک یہ کہن جوگے ہیں کہ جتھے بیٹھے ہیں اتھے ہی بیٹھے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو آفرز نہیں ہوئی جیسے لوگ کہ کاف لیگ سے نون لیگ میں آ گئے
اور کئی لوگوں کو آفریں ہوتی ہیں جی ہم دوسری جماعت میں جا رہے ہیں, کبھی کوئی آفر ہوئی ہو آپ کو؟ نہیں سر, آفر ہوئی ہے, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ. ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ MPA ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. سر 72 سال, سر تقریباً ایک صدی کا معاملہ ہے, 72 سال میں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخالفین کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر مخالفین کو دیکھتے ہیں, کبھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ہمارے مخالف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب بھائیوں کا ہم جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. زیادہ تر میں اپنے حلقے کی عوام جو یہ چھوٹا طبقہ ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا. یہ جو چھوٹے ذمہ دار ہیں, یہ جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں, وہی اصل میرا ساتھ ہے اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے انشاءاللہ. سر دیپال پور کے حوالے سے بات کروں گا. آپ کی گورنمنٹ نے کئی منصوبے دیپال پور کی عوام کے لیے بنائے ہیں, تو ان کو ایک ٹائم بھی گزرا ہے. جیسے کہ دیپال پور کے حوالے سے ایک ناظرین کو بات بتاتا چلوں کہ دیپال پور شہر کو لگنے والی جو سڑکیں ہیں وہ کافی ہیں. جیسے کہ حجرہ کی سڑک ہے, بصیر پور کو لگتی ہے سڑک, کیونکہ دیپال پور ایک سینٹر میں آتا ہے. یہاں سے روڈز نکلتی ہیں, کوئی حجرہ کو نکلتی ہیں, کوئی بصیر پور کو نکلتی ہیں, کوئی حویلی کو نکلتی ہیں اور کوئی منڈی احمد آباد کی طرف جاتی ہیں. اور زیادہ مسئلہ دیپال پور کا یہی رہا ہے. اگر ہم اس بارے میں دیکھیں کہ لوگوں کو پریشانیاں ان روڈز پہ آتی ہیں, تو ملک صاحب آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ سر جی بالکل, میں کہوں گا کہ میں جو میرے شہر کے یا میرے حلقے کے اندر جو روڈ بنی ہوئی ہیں وہ میں نے بنوائی ہیں. مین روڈ جو شہر میں نے بنوائی تھی وہ میں نے بنوائی تھی یہ کچہری چوک سے لے کر مرزا پور پل تک. ایک منٹ یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری PTI کی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں وہ ہمارے دور میں کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو ملک صاحب آپ بتائیے گا, جو سب سے بڑا مسئلہ تھا دیپال پور سے حویلی روڈ کا, اس کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ سر رانا صاحب حویلی روڈ جو ہے وہ میرا ایریا پڑتا تھا بومن شاہ تک جی, اور اس دفعہ جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے نا, میں سیدھی بات ہے کہ میں بات کرتا ہوں سیدھی, میں کوئی کریڈٹ نہیں لوں گا. جب میرا حلقہ آتا ہے بومن شاہ تک, تو جب اس دفعہ گورنمنٹ بنی ہے یہ فنڈ ہمارے اس وقت ریلیز ہوئے ہیں. میرے ساتھ آگے پارٹنرشپ کر آتی ہے اس کی نور الامین کی, اور اوپر میرے MNA اجمل خان بنا تھا, اور اس کے بعد ساتھ میاں معین جو ہے وہ ہمارے MNA. مگر PTI کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ روڈ ہم نے بنایا. سر وہ روڈ ہمارے فنڈ جاری ہوئے تھے جی, ہمیں ملے تھے جی, ہم نے اس میں کچھ زیادہ فنڈ جو ہے وہ نور الامین نے ڈالا تھا کیونکہ وہ اس کا مین حلقے کا روڈ تھا. کچھ فنڈ میں نے ڈالا تھا, کچھ میاں معین خان نے ڈالا تھا. اسی طرح جو ہم نے اکٹھا کر کے یہ روڈ کے فنڈ جاری کروائے تھے. یعنی کہ اور دوسری بات میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں, جیسے آپ یہ بھی آپ نے دکھایا ہے نا, آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کام ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے, دفتروں میں بھی ریکارڈ موجود ہے, یہاں پر بھی ریکارڈ موجود ہے. صرف یہ ہے کہ یہ آ کر اوپر کیمرہ مینی کرتے ہیں, فوٹو سیشن کرتے ہیں اور اپنا نام لیتے ہیں. جب یہ ان کی اگر یہ کہتے ہیں نہیں, اب جب ہماری 3 ماہ گورنمنٹ آئی ہے, اس سے پہلے ان کی 3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے, اس وقت یہ کام کیوں نہیں ہوئے؟ ذرا یہ بھی مجھے بتا دیں. سر وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آرڈر کرائے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اس وقت 3.5 سال جب ان کی پنجاب میں بھی گورنمنٹ تھی, ان کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی, اس وقت کیوں نہیں ہوئے؟ سر یہ تو کہتے ہیں کہ THQ کے اندر کوڈک سینٹر اور جو THQ کا توسیع منصوبہ تھا وہ بھی ان کی گورنمنٹ نے کیا ہے. سر آپ اس میرا منصوبہ تھا, پچھلے دور کا منصوبہ تھا, جو بالاک بنا 126 بیڈ کا, وہ میں نے منظور کو آیا تھا, میاں شہباز شاہ سے منظور کو آیا تھا. اس کے علاوہ جو کوڈی سینٹر ہے وہ ہمارے دور میں شروع ہوا تھا, اور لیکن افتتاح انہوں نے آ کر لگایا. جو ان کی ایک روایت چلتی ہے کہ کام کوئی کرے گا اور نمبر پلیٹ یہ لگائیں گے. میرے حلقے میں آپ کو چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ نے یہی کیمرہ لے جائے,
چیک کر لیں، میں نے اپنا ایک روڈ بنوایا تھا اکاڑا روڈ سے لے کر، میرا ایک گاؤں آتا ہے 42 جی کلاں، اس کے اوپر 2-3 روڈ آتے ہیں، وہ میں نے کارپیٹ روڈ بنوایا تھا، اس پہ میرا 39 ڈی آتا ہے، 42 ڈی خرد آتا ہے اور 42 ڈی کلاں آتا ہے۔ ابھی بھی جا کر دیکھ لیں، اس کی نمبر پلیٹ کے اوپر انہوں نے کلر کر کے پہلے اپنے نام لکھے، جب میں نے ان سے بات کی تو پھر اسی پلیٹ کو اوپر انہوں نے گرین کلر کر کے میاں شہباز شریف کی فوٹو کو ختم کر کے خالی میرا نام لکھا۔ یہ آپ کے پاس ثبوت ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اس روڈ کے اوپر واپس جائیں تو ذرا ادھر کیمرہ مار کر جائیں اور میرے انٹرویو میں وہ اس کو شامل کریں۔ کارڈک سینٹر کے بارے میں بتائیں، وہاں پہ تو ایک نام لکھا ہوا ہے کہ رانا طارق ارشاد صاحب نے اس چیز کا افتتاح کیا، وہ سارا انہوں نے کیا۔ سر رانا صاحب میں نے وہی گزارش کی ہے کہ فنڈ ہمارے ہیں جی، آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو کام آیا ڈسٹرکٹ پہ آیا نا، صوبے نے ڈسٹرکٹ کو بھیجا، ڈسٹرکٹ آپ وہاں کے جا کر ریکارڈ دیکھ لیں، اگر یہ ریکارڈ وہاں پر موجود ہو کہ رانا صاحب نے کرایا، میرے بڑے بھائی ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا۔ سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو 3.5 سال رہی، دپالپور کے اندر ایک سپورٹ کمپلیکس کی تعمیر ہوئی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کام بھی سپورٹ کمپلیکس کا ہماری گورنمنٹ نے کیا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل ہوا ہے جی، اس وقت وہ پی ٹی آئی دور میں نہیں ہوا تھا، وہ ایک منی اسٹیڈیم بنا تھا، ہمارا پارک تھا، ایک منی اسٹیڈیم بنا تھا، بلدیہ میں سے بنا تھا اور ہمارے دور میں بنا تھا، اس کا بھی شاید ریکارڈ موجود ہوگا، وہ آپ جا کر یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ صرف نام یوز کر رہی ہے، یہ سارے آپ کے بالکل کر رہی۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ نے وہ میرا جو روڈ ہے نا 39 ڈیز والا، اس کی جو مین نمبر پلیٹ ہے وہ غور سے دیکھنی ہے، اور ویسے بھی آپ پھرتے رہو گے کہ جہاں پر ہمارے کے پی کے آر کے یہ جو پروگرام بنے تھے کارپیٹ کے روڈوں کے اوپر، اس کا ایک باقاعدہ ایک مخصوص مینوگرام تھا جس کے اوپر میاں شہباز شریف کی فوٹو تھی اور نیچے حلقے کے ممبر کی فوٹو تھی۔ سر یہی ابھی آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں وہاں پر جھوٹا ہوں تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب میرے بھائی ہیں بڑے، جو میرے قابل احترام ہے، مجھے وہ جو کہیں گے میں حاضر۔ سر پی پی 188 کے اندر جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ یہ بات بھی کرتی ہے کہ گورنمنٹ گرلز کالج کے جتنے فنڈ ہیں وہ ہم نے جاری کروائے ہیں، اس میں کسی کا کوئی عمل کرنا۔ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ۔ میرا محکمہ تھا، میں نے اور میرے ایم این اے راؤ اجمل خان نے مل کر وہ کوشش کی ہے اور وہ ہم نے اسکول بنوایا۔ سب سے بڑا جھوٹ چاہیے، افتتاح انہوں نے کیا ہے سر جو آج تک یہ کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک آپ کو بات کروں گا کہ اگر انہوں نے کام کروایا ہے، مجھے میری عوام نے، مجھے میرے شہر نے، مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے پیار کیا ہے، 3 دفعہ جتایا ہے، اگر انہوں نے بھی کوئی کیا تھا تو لوگ ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سر وہ تو ماڈرن ولیج کی بات کرتے ہیں پی ٹی اے والے کہ ہم نے تو ماڈرن ولیج بنا دیے ہیں، گاؤں گاؤں میں جا کے ہم نے تو سڑکیں ٹھیک کروا دی ہیں، اسکولوں کے افتتاح کر دیے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک بتا دیں، ایک بتا دیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کافی، ایک بتا دیں۔ ابھی آئے ہیں نا، ہمارے فنڈ ریلیز ہوئے ہیں، ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نمبر پلیٹیں لگانی، لگائیں، ان سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ یہ تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کب کام کیا اور کس نے کیا۔ روڈوں کی بات کرتے ہیں، میں نے ایک روڈ آپ کو بتا دیا، دوسرا روڈ میرا شجکے سے سکھپور سے لے کر شجکے کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی کارپیٹ ہے۔ تیسرا روڈ میرا دیرم سے لے کر ڈولووال تک جا رہا ہے، وہ بھی کارپیٹ ہے، میں نے بنوایا۔ تو سر یہ کیوں تیسرا روڈ ایک ہمارا میرے علاقے کا چوک ہے اپنا گیاس چوک، وہاں سے لے کر مول موسیٰ خان کو جو سیدھا اکاڑے کو ٹچ کرتا ہے، میں نے بنوایا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یہ اپنی سیاست کرتے ہیں، ذرا آئیں ہلکا ایک اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی کروں گا کہ آئیں مدینہ چوک میں اور حلف دیں، میں بھی حلف دیتا ہوں، حلف دیں کہ میں نے کیا کرایا اور انہوں نے کیا کرایا۔ ناظرین اور اس کے علاوہ میں 12 سال رہا ہوں ممبر اپنے پنجاب اسمبلی کا، اور میں یہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو لوگوں نے مجھے ممبر جب بھی بنایا ہے اور جو مجھے ان کی امانت ملی ہے میں انہیں وہ عوام میں دی ہے، اور اس کی میں چوک میں کھڑے ہو کر یہ بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میں 1 روپے کا روادار ہوں تو میں دپالپور شہر کی جتیاں ہوں گی اور میرا سر ہوگا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جانیں گے ملک علی عباس صاحب سے پبلک ہیلتھ کے بارے میں کہ ایک پروجیکٹ 2012 میں سٹارٹ ہوا اور 2023 تک
وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین اب بات کریں گے پبلک ہیلتھ پہ. پبلک ہیلتھ ورکرز کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھ لیں. دے یوزلی ورک فار ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اور گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ سم آف دیئر مین ٹاسکس آر ایجوکیشن انڈیویجولز families and groups about health issues and preventive measures. ناظرین دیپال پور کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دیپال پور کے اندر سے ایک نہر گزرتی ہے جو شہر کے ساتھ سے گزرتی ہے اور ساتھ اس کے آبادیاں ہوتی ہیں. 2012 کے اندر ایک پروجیکٹ پاس ہوا, شاید میرا کیمرامین یہ دکھا سکے, کہ سیوریج کا گندا پانی اس شہر کی نہر میں نہیں ڈالا جانا تھا. یہ کیوں نہیں ہو سکا, کس نے نہیں ہونے دیا, ہم جانیں گے ملک صاحب سے. جی سر. سر یہ میرا منصوبہ 2009 کا ہے. اس وقت میں نے یہ شروع کرایا تھا. پہلے اس کا اسٹیمیٹ جو لگا تھا وہ 24 کروڑ روپیہ تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہ کام شروع ہوا تو اس کا تھوڑا جو فنڈ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا, یہ 28 کروڑ کا ہوا. پھر اس میں آ کر تھوڑی دیر جب منصوبہ گورنمنٹ فنڈ کی وجہ سے تھوڑا رکا, پھر یہ 32 کروڑ کا ہو گیا. وہ اس لیے ہوا کہ ہمارا جو پلان تھا نا مین, وہ پہلے سب سے پہلے ہمارا پلان تھا کہ یہ مین جو ہیں اپنا پہلا ڈسپوزل میں نے بنوایا تھا قیدم چوک کے اوپر, پھر مرزا پور پل کے اوپر, اور دوسرا ہمارا پرپوزل تھا کہ ہم اس کو یہاں سے لے کر نہ دونوں سارے پورے شہر کا پانی جو ہے ہمارے اکاڑا روڈ کے اوپر رستے میں دریائے بیاس آتا جو اس ٹائم بالکل خشک پڑا ہوا ہے اس میں ڈالنے کا. لیکن مسئلہ یہ ہمیں پیدا ہو گیا کہ وہاں پر وہ اونچا تھا اور شہر تھوڑا سا نچلی سطح پہ تھا. اس لیے ہمارا پروگرام تھا کہ اس کو ہم جیسے ہم نے قیدم چوک والا اور اپنا مرزا پور پل والا ڈسپوزل بنایا, اسی طرح ہمارا پروگرام تھا النور کے پاس زمین لے کر وہاں پر اس کا پرپوزل بنانے کا. جب تک میری گورنمنٹ رہی ہے اس دور میں یہ تینوں پرپوزل اپنا ڈسپوزل جو ہے قیدم چوک والا, مرزا پور والا اور تارا سنگھ والا, اس کو ہم نے ریپیئر کیا تھا. یہ ہم نے مکمل کیے. اس کے بعد جب ہماری 2018 میں گورنمنٹ ختم ہوئی اور 2018 کے الیکشن ہوئے اور 2018 سے 23 کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے جو پیچھے والا کام رہتا تھا اس کی انہوں نے ایسی تیسی کر دی. وہ منصوبہ بجائے ہمارے شہر کے باہر جانے کے انہوں نے وہاں پر بند کر کے اپنی من مرضی کر دی, اور کبھی کوئی اپنی مرضی سے کسی گلی میں لے کر جا رہا ہے, کوئی ہماری اپنی مرضی سے کسی گلی میں لے کر جا رہا ہے. اور وہی بات جیسے آپ نے آگے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کرایا, صرف یہی بات کہ صرف اپنے فوٹو کھنچوانے کے لیے میرے اس منصوبے کی انہوں نے یہاں پہ کہہ رہا ہوں پبلک ہیلتھ کے ورکرز کو آپ نے نہیں کہا, ان کے آفیسرز کو نہیں کہا؟ سر کافی دفعہ کہا میں نے, 2-3 دفعہ. میرے جو لوکل میڈیا ہے ان کے پاس بھی یہ ریکارڈ ہوگا, میں نے ان کو بلا کر کافی دفعہ کہا ہے, پریس کانفرنس کی ہے میں نے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میں گورنمنٹ میں نہیں تھا. سر پبلک ہیلتھ کے ورکرز کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہی کھانا, یہی فصلیں یہاں کے غریب عوام جب کھاتی ہے تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہے؟ کیا سر ان کے پاس کوئی اویئرنیس نہیں ہے پبلک ہیلتھ کے ورکرز کے پاس سر کہ یہ پانی کسی طریقے سے ادھر ڈسپوز کیا جاتا تھا؟ سر وہی میں نے آپ کو آگے بتایا ہے نا کہ بالکل ہمارا پہلا پروگرام تھا اسے وہاں پر لے جانے کا. لیکن وہاں پر ہمیں یہ جو مسئلہ آیا ہے نا کہ وہ تھوڑا سا سطح کا, اس وجہ سے وہ ہم نے جو پرپوزل بنائی ہے نا, ڈسپوزل بنائی ہے, وہ ہمارا کہیں نہروں میں یہ باہر پانی نہیں ہے, ہمارے ڈسپوزل میں پانی ہے. اور اس کے ساتھ گندے نالے بنے ہوئے جو باہر خارج کرتے ہیں. ہمارا کسی نہر میں پانی نہیں جا رہا, کسی بھی, چاہے مرزا پور والی ڈسپوزل دیکھ لیں, چاہے آپ اپنا دوسرا قیدم والی ڈسپوزل دیکھ لیں, تارا سنگھ والی بھی دیکھ لیں. ہمارا اس لیے نہیں تھا, ہمارا پروگرام تھا کہ اس کو شہر سے باہر نکالنے کا. تو سر کون لوگ ہیں جو یہ کام ہونے دیا؟ کس کو مطلب وہ 3.5 سال کے عرصے والوں نے وہ فنڈ کھا لیا؟ بالکل 3.5 سال عرصے والوں نے فنڈ بھی کھایا. وہ تو کہتے ہیں ترقیاتی کام بہت کروائے ہیں ہم نے. سر وہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دفعہ میرے ساتھ آ کر, بلکہ ابھی ٹائم آ گیا ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نمبر پلیٹیں لگوائی ہیں, آئیں میرے ساتھ, آئیں دیپال پور میں, آئیں مدینہ چوک میں تیار ہوں.
اللہ کے فضل سے مجھے کوئی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. اس 3.5 سال کے عرصے میں جتنے بچے بیمار ہوئے ہوں گے, جتنی بیماریاں پھیلی ہوں گی, اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ان کو ٹھہراتا ہوں, یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں, میں پبلک ہیلتھ کے پاس نہیں گیا, ان کو بار بار بلا کر میں نے نہیں کہا کہ یہ جو مین روڈ ہے, یہ کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے, گٹر کا پانی باہر آتا ہے, جہاں پر اسکول کے بچے بیٹھ جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں اور واپس گھر کو آتے ہیں, اور باہر کو ویسے لوگ باہر جاتے ہیں, بازار کو جاتے ہیں, واپس گھر کو آتے ہیں, کاروبار پہ جاتے ہیں, گھر پہ آتے ہیں. میں کہہ کر تھک گیا کہ مین کام کرا لو, مین کام کرا لو, صرف اور صرف فوٹو سیشن کے پیچھے اس سارے پروجیکٹ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اور جب میں واپس چھوڑ کر گیا تھا اس وقت بھی کم سے کم 3-4 کروڑ روپیہ پبلک ہیلتھ کے پاس پڑا ہوا تھا, جو میرا اکاڑے روڈ کے اوپر کام ہونا تھا. 32 کروڑ کا یہ جو سیوریج ہے نا, یہ دپال پور کا میں لے کر آیا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم نے کروایا ہے, میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے وہ قابل احترام ہیں, میرے وہ بھائی ہیں, چاہے جو بھی ہے, میں ان کے ساتھ تیار ہوں, میں اپنی پبلک کو جواب دے ہوں, کیونکہ مجھے یہ پبلک بنا کر بھیجتی ہے. اگر شہر بھی بنا کر بھیجتی ہے تو مجھے پبلک بنا کر بھیجتی ہے. اسی ٹاپک پہ ایم پی بھی بنا کر بھیجتی ہے اور پبلک بنا کر بھیجتی ہے. میں اس کام کے لیے ہمارا جو شوق ہے دپال پور کا, اس میں کھڑا ہو کر ان دوستوں کے ساتھ, ان بھائیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اور بتانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں نے دپال پور میں لوکل سطح پر بھی جو کام کیا وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں, اور جو بڑے پروجیکٹ کیے وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں. ناظرین, یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جانیں گے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز کی تنخواہوں کے بارے میں, جو پچھلے دنوں پرویز الہی صاحب نے جن کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, پچھلے دنوں میں پرویز الہی صاحب نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, مگر انہی کے ہم پلہ ڈسٹرکٹ اٹارنی کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا. آئیے جانتے ہیں ملک صاحب سے. ملک صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پرویز الہی صاحب سے کوئی گزارش کر سکیں گے سر؟ میں تو سر ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جو جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گورنمنٹ آئی تھی, کھاؤ اور اپنے چیتوں کو کھلاؤ. اگر ان کی انہوں نے کی تھی تو ان کا بھی انہوں نے کرنا تھا. جو انہوں نے وعدے کیے تھے, صرف یہ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی اور ان کے چیتوں کی گورنمنٹ تھی. جتنا تک وہ کھا سکتے تھے انہوں نے کھلایا, جن کی وہ پے کر سکتے تھے انہوں نے, جو اپنے چیتے پوسٹوں کے اوپر تھے ان کی انہوں نے پے بدائی. پبلک کو انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. سر, ڈسٹرکٹ اٹارنی کے گھر میں بھی بچے ہیں سر. اس مہنگائی کے دور میں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا, اس بارے میں کچھ بتائیں آپ. سر, یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. وہ بھی پبلک امپلائر ہیں, گورنمنٹ کے امپلائر ہیں. دوسرے جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے امپلائر ہیں. سب کے بچے ایک جیسے ہیں سر. کیا آپ سب کے پیارے ہیں. کیا آپ اپنی گورنمنٹ کے لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارش کر دیں ان کے حق میں؟ سر جی, میں بھی کہوں گا, میری گورنمنٹ بھی انشاءاللہ سفارش کرے گی, اور اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم بھی اس کے اوپر ضرور کام بھی کریں گے انشاءاللہ. سر, اس کے علاوہ آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ سر, بزدار صاحب کی حکومت جو پچھلے دنوں میں رہی ہے سر, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو سر میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ایک بچہ ہوتا ہے, اس کو لاتے ہیں آپ بھی تیری ٹریننگ کریے, تو بزدار صاحب انہوں نے لہندا ہے بھی آپ بھی تیری چیف منسٹر طور سے تیری ٹریننگ کرنے. جیسے وہ خود ہی کہتا ہے اپنے انٹرویو میں کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں جی, میں ابھی اس قابل ہوں جی. جو اس کو ہدایت ملتی تھی وہ کر دیتا تھا. جیسے کہ ابھی جب عمران خان خود کہتا ہے جی میں گورنمنٹ مجھے ملی لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا, مجھے کرنے کچھ نہیں دیا. تم پرائم منسٹر بنے ہو, لوگوں کو کہتے ہو کہ میں لوگوں کو ووٹ لے کر پرائم منسٹر بناؤں, تو پھر تم کس چیز کے پرائم منسٹر تھے؟ اگر تم نے کچھ کرنا نہیں تھا, تمہیں کچھ کرنا نہیں دیا, تم 3.5 سال کس لیے اس کرسی کے اوپر بیٹھے رہے ہو؟ کہاں گئی ہیں وہ 100 کروڑ اپنی وہ نوکری ہیں, وہ گھر, وہ جو اس نے کہا تھا ماں سوائے ایک کے کہ میں پرائم منسٹر اور میں ہی ہوں جو کچھ ہوں, اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آج کہتا ہوں اپنے رب کے فضل سے کہ جو میرا ملک پاکستان ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس نے 2013 سے لے کر 18 تک جیسے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ترقی کی تھی, آئندہ بھی انشاءاللہ ٹائم آئے گا تو یہ ترقی کرے گا. اس کا نمونہ پبلک کے سامنے ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں 8 سے 13 والی گورنمنٹ اور 18 والی گورنمنٹ,
جب 13 سے 18 والی گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھ لیں کہ میرے قائد نے میاں محمد نواز شریف نے ہر چیز جو اس نے بات کی اس نے اس کے اوپر عمل کیا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد جانیں گے حلقے کے بارے میں. جانیں گے ملک صاحب سے ملک صاحب کے حلقے کے بارے میں. ملک صاحب آپ کے حلقے میں نادرا کا دفتر ہے جو وہ کئی سالوں سے ڈبل شفٹ پہ تبدیل نہیں ہو سکا, اس کو لگنے والی تسہیلیں کافی ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر اس بارے میں یہی کہوں گا کہ نادرا کا جو دفتر ہے وہ ابھی ہمارا آیا ہے. اس دفعہ میرے ایم این اے صاحب نے وہ کوشش کی ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ جب آئی ہے اس وقت وہ یہاں پر تپال پر شفٹ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے آہستہ آہستہ اس کو جتنا مزید وسیع کر سکے اس کو ڈبل شفٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور مزید جو اس میں خامیاں وہ بھی دور کریں گے. سر دوسرا یہاں پہ یہ لوں گا کہ درجہ چہارم ہے ہسپتال کے اندر وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 15,000 ہیں, اگر وہ چھٹی کر لیتے ہیں تو ان کی تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں. اس بارے میں اس دور کے اندر 15,000 میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے, اس بارے میں کچھ آپ گورنمنٹ سے کہنا چاہیں گے سر؟ سو اس بارے میں گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ کہتے تو بہت کچھ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں یہی گزارش کروں گا کہ جہاں پر اپنے چیتوں کو نواز رہے ان غریب بندوں کو بھی کچھ سوچ لیں. سر ان کے ہاؤسز کے بارے میں ہاؤسز کے بارے میں سوچ لیں, ان کی پے کے بارے میں سوچ لیں, ان کے بچوں کے بارے میں سوچ لیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت کام کیا ہے جی, اور اگر آگے جا کر ہم تو چھل میجورٹی کے ساتھ آئیں گے, وہ تو جب میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. سر آپ سے ایک اور یہاں پہ کویشچن لوں گا کہ کچہری کے اندر وکلا کے ساتھ کام کرنے والے جو وکلا کے کلرکس ہیں ان کی یونین رجسٹرڈ نہیں ہو رہی, اور جب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے. ان بیچاروں کا اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ان سارے جو کلرکس ہیں جو 1,000 روپیہ کماتے ہیں, 500 روپیہ کماتے ہیں, 200 روپیہ کماتے ہیں, یہ اکٹھا کر کے اس کا کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. سر اس بارے میں آپ گورنمنٹ سے اپیل کر دیں کہ ان کی یونین کو رجسٹرڈ کیا جائے. سر جی میں ضرور اپیل بھی کروں گا, اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اس بارے میں جو کچھ کر سکا وہ میں کروں گا. جو انہوں نے خالی نعرے لگائے ہیں, جو انہوں نے دفتروں میں بیٹھ کے اپنا کام کیے ہیں کہ یہ اس کو اتنا بندر بانٹ کی ہے, اس چیزوں سے ہٹ کر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں ٹائم ملا, اگر میاں نواز شریف دوبارہ آیا تو میں آپ کو یہ وسادت سے کہہ سکتا ہوں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور یہ ہمارے ملک کی عوام بھی خوشحال ہوگی انشاءاللہ. سر آپ پولیس ریفارمز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پولیس کانسٹیبل سے پاکستان کے اندر 24 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. سر ان کی تنخواہیں اس حساب سے نہیں ہے. عوام یہ کہہ دیتی ہے جی ہماری پولیس کام نہیں کرتی, مگر ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سوچ لیں کہ ایک ماہ اگر کنٹینیو 18-20 گھنٹے کانسٹیبل سے کام لیا جائے گا تو وہ کام نہیں کر سکتا. اس کی تنخواہوں کے بارے میں یا پولیس ریفارمز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں بالکل کہنا چاہوں گا, کیوں نہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم جیسے ہیں, ہم ہمارے بیچ میں سے ہیں, اور ان کا حق بنتا ہے کہ جب وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, باہر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, اپنے بچوں کو چھوڑ کر 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں, تو ان کا یہ حق بنتا ہے. اور میں اس گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا, ابھی تو خیر گورنمنٹ ہے نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے گا تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بارے میں اپنے حلقے میں جو کچھ ہو سکا میں وہ کروں گا انشاءاللہ. سر آپ کا جو نعرہ ہے باقی سیاستدانوں کی طرح تو نہیں ہوگا سر؟ نہیں جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے اسی بات کا کہا ہے کہ آپ میں نے باتیں کی ہیں, جو میں نے کام کیے ہیں, میں نہ تو نمبر پلیٹ کا شوقین ہوں اور نہ ہی مجھے جو ہے فوٹو سیشن کا شوق ہے. میں نے کیے ہیں تو لوگوں نے مجھے, عوام نے مجھے اتنی دفعہ کامیاب کرایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی موقع ملے گا تو اب بھی میں اپنے حلقے کی عوام کی خدمت ضرور کروں گا, نعرہ نہیں لگاؤں گا. سر آپ سے ایک اور سوال کر دیتا ہوں, دیپال پور کے اندر بلدیہ کا دفتر ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی بلڈنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر وہاں پہ تو دروازے تک نہیں ہیں. سر وہ بھی میرے علم میں آیا ہے, وہ پچھلے دنوں بنی ہے, تو اس کا جو ہے نا جب گورنمنٹ جانے لگی تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے انکمپلیٹ بلڈنگ کے افتتاح کر دیا ہے. بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جس پارٹی کی گورنمنٹ تھی نا, آپ کو تھوڑا سا ہائی لیول کے اوپر چلے جائیں, آپ کو دیکھ لیں جا کر جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے ایک
موٹر وے کا سلسلہ جو شروع کیا تھا. ایک موٹر وے بنی تھی لاہور سے ملتان جو کہ انکمپلیٹ تھی, جنہوں نے افتتاح کیا ہے. اور جب اس روڈ کے اوپر یہ جاتے ہیں نا ملتان کی طرف یا جنوبی پنجاب کی طرف, تو ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ کس بندے نے بنائی ہے, جس کو انہوں نے یہاں سے ہاتھ کڑیاں ڈال کر باہر بھیجا تھا. کس بندے نے بنائی ہے یہ, جس کو انہوں نے یہاں سے نکالا تھا. اس وقت اس طرف نہیں دھیان دیتا, صرف نیم پلیٹ جی ہم نے بنائی ہے. کہاں سے بنائی ہے؟ یہ 3 سال میں بنی ہے. یہ کب کا منصوبہ ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں. سر آپ کے ایک گورنمنٹ گرلز کالج اسکول ہے جس کی بس بیچاری کھڑی ہے اور اسی طرح کھڑی ہے, اس میں کوئی تیل ڈلوا کے بچیوں کو اسکول سے گھر لے کے نہیں جا سکتے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر وہی بات آ گئی پرانی, جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہتے نہیں ہم نے بنوایا. اگر انہوں نے بنوایا ہے تو وہ بس کیوں کھڑی ہے؟ وہ فنڈ کہاں ہے؟ جب بلڈنگ بن گئی ہے, کلاسیں لگ گئی ہیں, بچیاں وہاں چلی گئی ہیں, تو پک اینڈ ڈراپ کی جو مین کام ہے بچیوں کو جو گھر سے لاتا ہے, ایک محفوظ طریقہ ہے, گھر واپس جا کر چھوڑتا ہے, تو وہ کیوں بند کھڑی ہے؟ اسی بات پہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کام کس نے کروایا. وہ کام نون لیگ نے کرایا کہ کام پی ٹی آئی نے کروایا؟ سر پی پی 188 اپنے سیاسی مخالفین کو کیا کہیں گے سر؟ سر میں پی پی 188 اپنے مخالفین کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا. میرے لیے قابل احترام ہیں, بھائی ہیں, کیونکہ میں اپنی سیاست جو کرتا ہوں وہ عوام کی خدمت کے لیے کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کبھی کسی مخالف کے خلاف یا کسی کے ساتھ زیادتی کروں تو میں شاید وہ بہت بڑا انسان بن جاؤں. لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محنت کا پھل دیتا ہے. اگر میں نے محنت کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ عزت دے گا, اگر انہوں نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. میں ان کے ساتھ کوئی سیاسی لڑائی یا ذاتی لڑائی میری ان کے ساتھ ہے نہیں, سیاسی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے باپ نے بھی خدمت کی ہے عوام کی, اور میں بھی عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت ذلت میرے مولا کے ہاتھ میں. سر آخر میں ینگ جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ جی بالکل, ینگ جنریشن کو پیغام دوں گا, کیونکہ ہماری مین بنیاد ہی وہ ہے. جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہماری گورنمنٹ نے ان کے لیے جو کام کیا ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے جو کالجوں میں لیپ ٹاپ کا سلسلہ شروع کیا تھا, اسی طرح کافی دوستوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے انہوں نے اپنا لون کا سلسلہ کیا, جو اپنے ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں. جاب بھی ہم نے ماشاءاللہ کافی دی ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں کوئی ٹائم ملا تو انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی نسلوں, جو آنے والی نسل ہے, ان کے لیے جتنا ہم کچھ کر سکیں انشاءاللہ کریں گے. اور یہی ہمارا ارادہ ہے, نہ کوئی یہ وعدہ ہے, اپنا سیاسی نعرہ ہے, نہ کچھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں, اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم ان کے لیے کریں گے. انس حسین گیلانی ہیں جو کہ سابقہ قومی امن کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ان سے جانیں گے عمران خان کے وہ 11 نکات جو انہوں نے اپنی پارٹی میں وزیر اعظم بننے سے پہلے عوام سے جو وعدے کیے تھے اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ ان 11 نکات کے بارے میں کیا کہیں گے جن میں سب سے پہلا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تعلیم پہ زور, اس حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صاحب بالکل, تعلیم پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ زور دیا جائے گا, لیکن وہ صرف بات کے ساتھ تھا کہ میں بات پہ زور دوں گا, ویسے زور نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نصاب کو سیم کیا جائے گا, چاہے وہ بیکن ہاؤس کا ہے چاہے گورنمنٹ کے سکولز کا ہے, لیکن وہ کہہ دیا گیا لیکن اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. تعلیم میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ میں صحت پہ بہت کام کروں گا, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ صحت کے حوالے سے خان صاحب نے ایک ہیلتھ کارڈ بنایا. اس میں ہیلتھ کارڈ میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ نوازے گئے وہ ان کے فیوریٹ تھے. مطلب ایک شہر کے اندر 10 ہاسپٹل ہیں, ان 10 ہاسپٹلز میں 2 لوگ ان کے فیوریٹ ہیں, ان کو نواز دیا گیا. اور پھر اس میں دوسرا ایشو یہ آیا کہ جو مطلب عام ہاسپٹلز میں آپریشن فری ہو رہے تھے, سرکاری ہاسپٹلز میں میڈیسن آنا بند ہو گئی. وہ ہیلتھ کارڈ تو بنا دیا, لیکن میڈیسن ہمیں وہاں پہ ہاسپٹلز میں جو پیشنٹ آتے تھے روٹینز میں, وہاں پہ اینٹی بایوٹکس تھیں, کوئی مطلب کھانسی کا سرپ تھا, کوئی پین کلرز تھیں, وہ آنا بند ہو گئی. ہاسپٹلز کے اندر پیشنٹس کا جو فلو تھا بہت زیادہ تھا.
لیکن وہاں پہ کوئی مطلب ان کا پرسان حال نہیں تھا. ایک ہیلتھ کارڈ کو لے کے انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ جی دیکھیں میں نے ہیلتھ پہ بڑا کام کر دیا ہے, اس کو نوازا گیا. اور وہ آپ ہاسپٹل چیک کر لیجیے گا کہ ہمارے سٹیز میں بھی جو 2 ہاسپٹل نوازے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں. وہ ان کا ایک بندہ جناب چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا, اس کا ہاسپٹل ہے, اور ایک دوسرا جناب اس کا جنرل ڈپٹی سیکرٹری ہے, کیونکہ انہوں نے عہدے دیے ہوئے نا, ورکر تو ان کا ہے کوئی نہیں. مطلب ایک چیئرمین ہے, دوسرا وائس چیئرمین ہے, تیسرا پھر چیئرمین ہے, اس طرح. ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو اس بارے میں جو اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہیں کہ ہم نے ہسپتالوں کو بدل کے رکھ دیا ہے, ہم نے وہاں پہ میڈیسن کے انبار لگا دیے ہیں, ہمارے کارڈ بہت چلتے ہیں, غریب عوام اس سے بڑا فائدہ حاصل کر رہی ہے, اس بارے میں. جی بالکل, ان کی بات بالکل بجا ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک روم کے اندر بیٹھ کے سراؤنڈنگ وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جناب بڑا اچھا ہم نے کام کر دیا ہے, کیونکہ یہ سارے نا مطلب تخیلات میں رہنے والے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کی ٹوٹل عوام ہی تخیلات میں رہنے والی ہے. آپ ہاسپٹل میں ان سے پوچھیں کہ کبھی گئی ہیں, کبھی لائن میں لگ کے دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ یہاں سے آپ کہتے ہیں جی ہم نے ہیلتھ پہ کام کیا ہے, اگر کسی بندے نے 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے, اس نے چلڈرن ہاسپٹل اپنے بچے کو چیک کروانے جانا ہے, وہاں پہ ٹیسٹ کروانا ہے, اس کے بعد اس کی جناب 6 ماہ کے اندر اس کا جناب اس کو ملنا کہ آپ کا ٹائم 6 ماہ کے بعد آئے گا, 6 ماہ بعد 6 ماہ میں پیشنٹ مر جائے. یہ انہوں نے کام کیا وہاں پہ. تو خان صاحب نے تو وزیر اعظم بننے سے پہلے, اقتدار میں آنے سے پہلے قرض اتارنے کے بارے میں کہا تھا, اس بارے میں آپ کیسے دیکھیں؟ قرض اتارنے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جی, انہوں نے کہا تھا کہ قرض اتار دوں گا میں ڈبل کر کے. تو ماشاءاللہ انہوں نے 21,000 ارب کو 52,000 ارب پہ لے گئے. اور ایسی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ایسی کوئی بےہودہ قسم کی ٹیم ان کی کہ جن سے کچھ کیا کہتے ہیں ڈیلیور کیا ہی نہیں گیا. آپ وہاں پہ پشاور میں چلے جائیں, جنگلہ بس پہ دیکھ لیں, 10 سال لگا دیے. ہم لوگ چترال میں گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پہ تو یہ مسلط کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ بڑے زیر داری کے ساتھ ووٹ لیا جاتا ہے, اور خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں ہم نے قرض اتار دیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ مطلب کوئی قابل ٹیم نہیں تھی ان کے پاس. سر خان صاحب نے تو آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا, اس بارے میں کیا؟ اب کرپشن کی صورتحال یہ تھی ماشاءاللہ, خان صاحب جب آئے ہیں 3 سال 3.5 سال راؤنڈ اباؤٹ گورنمنٹ رہی ہے خان صاحب کی. تو ایک ہم دفتر میں گئے, وہ لینڈ ریکارڈ کا دفتر تھا, تو جو وہاں پہ ایک ADLR بیٹھا تھا, وہ کام ہمارا فی سبیل اللہ بھی ہو جاتا تھا. تو بعض اوقات کو 2,000 روپے دے کے بھی ماڑا بندہ کروا لیتا تھا. خان صاحب کے دور میں اس کا جو ریٹ تھا نا, وہ ریٹ 40,000 تھا. ٹھیک ہے, ایک SHO کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے پیسے بھی ڈبل تھے. بے لگام لوگ پھرتے رہے 3.5 سال کے اندر. آپ چیک کر لیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو سی انڈیکس ہے, اس میں آپ چیک کریں گے کہ 2012 سے 2013 تک جو پی پی گورنمنٹ تھی وہ 139 تک گئی کرپشن میں. ٹھیک ہے, اور PMLN جب آئی 2013 سے 2018 تک اس کو 111 117 پہ لے کے آئی. اور خان صاحب کی جب گورنمنٹ 2018 سے ٹیک اوور کرتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں انڈیکس جو ہے وہ 140 پہ چلا گیا ہے. کرپشن کا مطلب کرپشن بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. تو سر خان صاحب نے تو بے روزگاری کے خاتمے کے بارے میں بھی اعلان کیا تھا, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی, خان صاحب نے بالکل بے روزگاری کے خاتمے کی میں بات کی تھی. بات وہی آ گئی کہ ہم بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا میں بات کروں گا کام نہیں, وہ ان کا وعدہ تھا. مطلب وہ الحمدللہ انہوں نے پاکستان میں کر کے دکھایا, انہوں نے انتشار پھیلایا, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ ہے, جو ان سے دور ہے وہ غلط ہے, وہ غدار بھی ہے, وہ کرپٹ بھی ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جانیں گے جو خان صاحب نے غریب لوگوں کو سستے گھر دینے تھے اس کے بارے میں اپنے مہمان سے. ویلکم بیک ناظرین. اب جانیں گے سید انس حسین شاہ صاحب سے کہ خان صاحب کا جو ایک وعدہ تھا کہ غریب لوگوں کو سستے گھر دیں گے, جب وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے 11 نکات کو پیش کیا تھا, اس میں یہ بات کی تھی کہ میں غریبوں کے لیے سستے گھر دوں گا. کیا کہیں گے سر؟ راج صاحب بالکل, خان صاحب کے وعدے تو کافی سارے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے غریبوں کو گھر دینے کا بھی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں جناب جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ یونیورسٹی بھی بناؤں گا. تو وہ آپ نے دیکھا, انہوں نے یونیورسٹی بھی بنائی, انہوں نے جناب بھینسیں بھی سیل کیں, انہوں نے گاڑیاں بھی بڑی مہنگی سیل کی, انہوں نے 1 کروڑ کی گاڑی سیل کی, دوبارہ پرچیز 8 کروڑ میں کی. مطلب انہوں نے باتیں تو کافی ساری کی. 50 لاکھ گھر میں سے ہمیں تو آج تک ایک گھر بھی نظر نہیں آیا. نہیں, آپ کے حلقے میں کوئی سستے گھر نہیں بنے سر؟ سر ہمارے حلقے میں کوئی سستا نہیں بنا. نہیں, وہ تو دعوے کرتے ہیں PP 188 کے ممبران, یہ کہتے ہیں جی سستے گھر بن گئے. جی بالکل, یہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز نے کافی سارے گھر بنائے ہیں جو سیل کیے ہیں, اور سوسائٹیز بھی کافی ساری ہیں جو لیز پہ کام چل رہا ہے, لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر ایک وعدہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ میں سیاحت کو فروغ دوں گا, اس حوالے سے؟ جی بالکل, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاحت کو فروغ دیا جائے گا. تو آپ تھوڑا سا بیک جائیں گے کہ ایک مری میں واقعہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فیمیل کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی. وہاں کے شہری نے جناب ان کو مارا گیا. اس کی ماں کے بہن تھی, ساتھ بیٹی بھی تھی.
بڑا زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ وہ ایک کلپ ہی دیکھ لیں کہ صحت کو فروغ تو بڑا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا انداز میں دیا کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے, تو فروغ تو کیا دینا تھا. سر ایک اور وعدہ, کیونکہ 11 نکات میں نے ان کے پورے کرنے ہیں سر, تو ایک اور وعدہ کیا تھا کہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ لائیں گے. ہاں جی بالکل, دیکھیں انہوں نے ایمرجنسی کا نفاذ لا دیا. 14,000 روپے کی DAP ملتی رہی ہے, اور یوریا کے لیے بندے لائن میں لگے رہے ہیں کہ یوریا لوگوں کو ملی نہیں ہے, تو وہ انہوں نے ذریعہ ایمرجنسی تو کر دی نا, وہ ایمرجنسی ہوگی نا جی, کہ جو چیز ملے گی نہیں تو وہ ایمرجنسی ہے. کیا ان کے دور میں گندم ملتی رہی ہے سر؟ سر گندم آپ دیکھیں کہ ایک بندے غریب عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے کوئی گندم نہیں ملتی تھی. مطلب کون سے مطلب کس حساب سے کہتے ہیں کہ گندم ملتی رہی ہے. ایک چیز کاشتکار کو آپ یوریا پرووائڈ نہیں کرتے, اس کی گندم کاشت نہیں ہوئی. آپ کو چاہیے 4 لاکھ ٹن پروڈکشن چاہیے, مثال ہے میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تو آپ پروڈکشن لے رہے ہیں 1 لاکھ ٹن, تو آپ کیسے لوگوں کو پوری کر دیں گے؟ نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آج کل کے دور میں, دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پہ آٹے کی بوری لگا دیں تو 20 لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے. کیا PTI کے دور میں بھی یہ لائنیں دیکھی ہیں آپ نے سر؟ جی بالکل, دیکھیں کہ ہم تو الحمدللہ اس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں. ہمارے لیڈر کا تو وعدہ تھا کہ ہم 2 روپے روٹی دیں گے, تو الحمدللہ پورے پاکستان میں انہوں نے 2 روپے روٹی دے کے بتایا کہ ہم روٹی دے رہے ہیں. اور انہوں نے دیکھیں کہ لائنز تو اب 2018 سے 21 تک مجھے بتائیں کہ کون سا مطلب پلیٹ فارم ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی یوٹیلٹی سٹور پہ, لمبی 100-200 بندہ لائن میں لگا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے کام کیا. جی آٹے پہ گندم کو مہنگا کرنے والے یہ ہیں, جب ایک چیز ملے گی نہیں, جس کی شارٹیج ہوگی تو ڈیفینیٹلی مہنگی ہوگی. سر ایک وعدہ خان صاحب کا وفاق کو مضبوط کرنے کا تھا, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی خان صاحب کا ماشاءاللہ وعدہ وفاق کو مضبوط کرنے کا تھا. آپ وفاق کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب آپ خود مضبوط کینڈیڈیٹ ثابت نہیں ہو سکے, تو وفاق مضبوط کیا کرتے؟ سر ایک اور بات کرتا ہوں, جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے 11 نکات کا ایجنڈا جب پیش کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پولیس کے نظام میں اصلاحات لاؤں گا, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پولیس میں ریفارمز لائے تھے, اس پہ خان صاحب کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب آپ پولیس کو دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے ڈیوٹیز کر رہے ہیں. ایک تھانے کے اندر 12-14 لوگ ہیں, اگر کسی جگہ پہ چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو وہاں پہ 10-12 لوگ تو مل کے چلے جاتے ہیں. وہ 10-12 لوگوں کو 14 لوگ کیسے سنبھال لیں گے؟ پھر وہ لوگ 24 گھنٹے ڈیوٹی ڈلیور کر کے کیسے مینیج کر لیں گے؟ مطلب نہ تو پولیس میں کوئی ریفارمز آئے, نہ پولیس کی کوئی زیادہ بھرتیاں نہیں ہوئیں, نہ پولیس والوں کو کوئی کسی لحاظ سے کسی سیلریز کے حساب سے ابلائز کیا گیا, نہ پولیس کے اندر کوئی ایسے اچھے آفیسرز کو ڈپیوٹیڈ کیا گیا, اپنے پسندیدہ لوگوں کو پیسے لگا کے افسر لگایا گیا, اور وہ ماشاءاللہ اپنی عیاشی میں پڑے رہے. انہوں نے کام نہیں کیا. جو اچھے افسران تھے, جو ایماندار لوگ تھے, وہ انہوں نے سائڈ پہ کر دیے کہ یہ جناب مسلم لیگ نون نے لگائے تھے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف چلے جائیں. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو پولیس ہے وہ ایک سیکیورٹی ادارہ ہے, اس نے سیکیورٹی ادارے نے ملک کو مستحکم کرنا ہے, انہوں نے ملک کے لیے کام کرنا ہے, کسی گورنمنٹ کے لیے نہیں. سر آخری نکات پہ بات کریں گے, ماحولیات پہ توجہ. خان صاحب نے کہا تھا کہ ماحولیات پہ توجہ دیں گے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی خان صاحب نے کہا تھا کہ ماحولیات پہ توجہ دیں گے. جی ہم ایک گرین پروگرام کریں گے جی, جس کے اندر 1 ارب پودے لگائے گئے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ مطلب کچھ تیسری دنیا میں لگائے گئے, ہمیں 1 ارب پودا نظر نہیں آیا. ہمارے مطلب جس سٹی سے میں بلونگ کرتا ہوں وہاں پر بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا. ایک مطلب پودے کو اٹھا کے لگا دیا کہ ایک جگہ پہ ایک اسکول کے اندر, میں مطلب عینی شاہد ہوں اس کا, مطلب میں گواہ ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ 10 دفعہ اسی پودے کو لگا کے بار بار اس کا اناگوریشن ہوتا رہا ہے کہ جناب یہ ہم نے پودے لگا دیے ہیں, کافی ہم نے کام کیا ہے جی. تو اسی طرح کام ہوتا رہا ہے. خان صاحب نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا جی. بس وہ کام کا تو ان کو خود اندازہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے تو میری مسز بتاتی ہیں کہ اوہو آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ خیال کریں. تو جس بندے کو مطلب اس کے پاس نہ تو کوئی تجربہ کار ٹیم تھی, نہ اس کا اپنا کوئی ویژن تھا. آپ سے یہ بات کروں گا کہ وہ 3.5 سال کا عرصہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ 3.5 سال کا عرصہ میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا وہ ایک سیاہ ٹائم ہے, جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر گیا. 2013 سے 18 تک پاکستان کو جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے, ہمارے لیڈر نے جس انداز سے مستحکم کیا تھا, 65 روپے پیٹرول ملتا رہا, ٹھیک ہے, 1000 روپے گندم من ملتی رہی, 2 روپے کی روٹی ملتی رہی, موٹر ویز سوات تک بنے, کراچی تک موٹر ویز بنے, آپ چلے جائیں حیدرآباد تک, سکھر تک ہمارے موٹر ویز بنے. مطلب اتنا کام کیا اس بندے نے,
اور اس کو جناب اس نے اپنی انا کی خاطر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کہہ دیا کہ میں ملک کو بڑا مستحکم کر دوں گا. یہ باتیں کرنے والا بندہ ہے اور ملک میں انتشار پھیلانے والا بندہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سر آخری پیغام ینگ جنریشن کو اور اپنی پارٹی کو کیا دینا چاہیں گے؟ سر میں سب سے پہلے جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر میرا بھی شمار آتا ہے, میں بھی اسی کا حصہ ہوں, اور میرے دوست تو ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے ہمیں شعور دیا, بدتمیزی بد تہذیبی کا نام شعور نہیں ہوتا, بحث کرنے کا نام شعور نہیں ہوتا, دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کا نام شعور ہوتا ہے. آپ اپنی آواز بلند کر لیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی دلیل اچھی پیش کریں. میں کہوں گا کہ ہماری جنریشن کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ بالکل ایماندار ہو جائیں اور اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہو جائیں. ہمیں کوئی چینج نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے. ہمیں اپنے ملک کے لیے ہر لحاظ سے ہر انداز سے ایماندار ہونا ہے اور اپنے ملک کے ہر ادارے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے تاکہ ہمارا ملک مستحکم ہو سکے. ہمارے مفادات ایک ہیں, ہمارے علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گا, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. نہ دوائے درد جگر ہوں میں, نہ کسی کی میٹھی نظر ہوں میں, نہ ادھر ہوں میں نہ ادھر ہوں میں, نہ شکیب ہوں نہ قرار ہوں. میرا رنگ روپ بگڑ گیا, میرا بخت مجھ سے بچھڑ گیا, جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. ہے فاتحہ کوئی آئے کیوں, کوئی چار پھول چڑھائے کیوں, کوئی شمع لا کے جلائے کیوں, کہ میں بے کسی کا مزار ہوں. نہ میں لاگ ہوں نہ لگام ہوں, نہ سہاگ ہوں نہ سبھاگ ہوں, جو بگڑ گیا وہ بے نام ہوں, جو نہیں رہا وہ سنگھار ہوں. میں نہیں ہوں نغمہ جاں فضا, مجھے آپ سن کے کریں گے کیا. میں بڑے بروق کی ہوں صدا, میں بڑے دکھی کی آواز ہوں. نہ میں مزدروں کا حبیب ہوں, نہ میں مزدروں کا رقیب ہوں, جو پلٹ گیا وہ نصیب ہوں, جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. آپ کا میزبان رانا بابر مسعود. خدا حافظ.